یا اللہ یا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کا چوتھا روزہ ہے اور ہمارا سبق بھی قرآن مجید کا چوتھا سپارہ ہے۔ چوتھا سپارے کے اندر دو صورتوں کا ذکر ہے۔ پہلی صورت سورۃ آل عمران کا آخری حصہ اور دوسری صورت سورۃ نساء کا ابتدائی حصہ۔ سورہ آل عمران کا وہ حصہ جو چوتھے سپارے کے اندر ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے 12 چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ نیکی تک کیسے پہنچا جائے۔ اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ انسان نیکی تک کیسے پہنچا جائے۔ تو نیکی تک پہنچنے کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے محبوب ترین چیزوں کو اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ ان میں سب سے پہلے چیز مال ہے۔ مال انسان کے لیے بہت محبوب ہوتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ اس کے علاوہ نیند ہے، قیام اللیل کیا جائے۔ اولاد ہے، اولاد کو اپنی اولاد کو دین کی خدمت کے لیے ان کو وقف کیا جائے، اور جو چیز اپنے لیے پسند کرتے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کیا جائے۔ اور دوسرا چیز جس کا ذکر اس سپارے کے اندر ہے وہ ہے خانہ کعبہ کے فضائل۔ خانہ کعبہ وہ پہلا گھر ہے جو عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرماتے ہیں جو لوگ مسجد حرم کے اندر جا کے نماز ادا کرے اس کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہوتا ہے، اور جو مسجد نبوی کے اندر جا کے نماز پڑھے اس کو 1,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو گویا کہ اس سپارے کے اندر خانہ کعبہ کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ سے کیسے ڈرا جائے، اللہ رب العزت کا ڈر انسان کے دل کے اندر کیسے پیدا ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر فرمایا مومنو اللہ سے ڈرتے رہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والو آپ جہاں کہیں بھی ہو اللہ رب العزت کا جو خوف ہے وہ اپنے دل کے اندر پیدا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور چوتھا جو چیز ہے وہ یہ کہ تفرق میں نہ پڑو بلکہ ایک جماعت ہو کر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے نہ کرو، اختلاف نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کی جو رسی ہے وہ قرآن پاک ہے، اور ہمیں قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے، قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے، قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ اور پانچویں جو چیز جو ہے اس سپارے کے اندر عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یعنی کہ امت محمدی کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا یہ بہترین امت ہے، یہ لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہے، یہ نیک کاموں کی حکم کرتی ہے اور برے کاموں سے لوگوں کو روکتی ہے۔ اور چھٹی چیز جو ہے وہ اس سپارے کے اندر 3 غزوات کا ذکر ہے، غزوہ بدر ہے، غزوہ احد کا ذکر اس سپارے کے اندر ہے، اور غزوہ حمراء الاسد کا ذکر اس کے اندر ہے، اس سپارے کے اندر ہے۔ ساتویں چیز اللہ رب فرماتے کہ دوڑو جنت کی طرف، لب کو جنت کی طرف۔ اب جنت کیسے ملتی ہے؟ جنت اللہ کی رضا سے ملتی ہے، جنت عبادات سے ملتی ہے، جنت قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے ملتی ہے، ذکر و اذکار سے ملتی ہے۔ تو گویا کہ ہمیں یہ حکم ہوا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی کیا کرے، عبادت کرے۔ آٹھویں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاد کو مومن اور منافق کے درمیان فرق کرنے والی چیز اللہ رب العزت نے قرار دی ہے۔ اللہ پاک نے اس سپارے کے اندر بیان فرمایا ہے کہ یہ جہاد جو ہے وہ مومن اور منافق کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ اور 9 نمبر پہ جو اللہ رب نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ہر کام میں نرمی کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نرمی ہے وہ کاموں کو سنوارتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہر کام میں نرمی اختیار کریں، نرمی کے ساتھ ہم کام کریں۔ اور 10ویں نمبر پر اس چیز کا ذکر ہے وہ شہداء کا مقام ہے۔ اللہ پاک نے اس بارے کے اندر فرمایا جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے آپ ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، اور ان کو اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ اور نمبر 11 سورہ آل عمران کے آخری رکوع کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ رکوع نازل ہوا تھا تو آپ نے فرمایا کہ آج بھی پر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہے اور ہلاکت ہے اس شخص کے پر جو ان آیات کو پڑھے اور ان کے اوپر غور و فکر نہ کرے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو وضو کرنے سے پہلے ہی ان آیات کی تلاوت کرتے تھے۔ اور اس سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں ہر مشکل کام میں اللہ سے مدد مانگنے کی ترغیب دی ہے کہ ہر مشکل کام میں ہم کیا کریں، اللہ رب العزت سے مدد مانگے۔ اور 12ویں چیز جس کا اس کے اندر ذکر ہے وہ کیا کہ کامیاب شخص کون ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ کامیاب شخص وہ ہے جو جنت میں داخل کیا گیا ہو اور جہنم سے بچا لیا گیا ہو، اور جس نے دین اسلام کو قبول کیا اور توبہ و استغفار کرتا رہے، وہ کامیاب شخص ہے۔ تو گویا اس سپارے کے اندر ہمیں حکم ہوا ہے کہ ہم دین اسلام کو قبول کریں اور زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرتے رہے۔ یہ تو سورۃ آل
عمران کا آخری حصہ تھا جس کا ذکر اس پارے کے اندر موجود ہے، اور سورۃ نساء کا وہ ابتدائی حصہ جو اس چوتھے پارے کے اندر ہے، اس میں اللہ رب العزت نے 6 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے چیز اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ انسان کی تخلیق کس چیز سے ہوئی، تو اللہ نے یہ فرمایا کہ تمام انسانوں کو اللہ رب العزت نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا ہے۔ اور دوسری چیز یتیموں کے حقوق کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا یتیموں کا جو مال آپ کے پاس ہے وہ ان کے حوالے کر دو، یتیموں کا جو مال تمہارے پاس ہے وہ ان کے حوالے کر دو۔ تیسری چیز مرد کو ایک سے زائد شادیوں کا جو اجازت ہے وہ بھی اس پارے کے اندر بیان ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مرد کو ایک سے زائد شادیوں کا حکم ہے، وہ 4 تک شادیاں کر سکتا ہے، مگر اس کی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کے درمیان جو حقوق ہے وہ ادا کر سکتا ہو، ان کے اندر انصاف کر سکتا ہو، تو تب اس کے لیے ایک سے زائد شادیوں کا حکم ہے۔ اور چوتھی چیز پر میراث کی تقسیم کا حکم ہے۔ اس بارے کے اندر چوتھا ذکر جس چیز کا ہوا ہے وہ میراث تقسیم کرنے کا حکم ہوا ہے۔ اور پانچواں چیز ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے اگر ایمان کے اعتبار سے سب سے اچھا ایمان، کامل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق تم میں سے سب سے اچھا ہو، اور تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے بیویوں کے لیے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، اپنے بیویوں کے ساتھ ہمارا اخلاق سب سے اچھا ہونا چاہیے۔ اور اس بارے کے اندر محرمات کا ذکر ہے، ان عورتوں کا ذکر کیا ہے جو انسان کے لیے محرم ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی کیا ہے؟ مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، اور کیا ہے کہ بھتیجیاں ہیں، بانجیاں ہیں، رضائی مائیں ہیں، اور رضائی کیا ہے؟ بہنیں ہیں، ساس ہے، اور ستولی ماں ہے، اور بہو ہے۔ اس بارے کے اندر آخر میں جس کا ذکر ہوا ہے وہ محرمات کا ذکر ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔